السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 26واں سبق پڑھیں گے۔ الاحسان الی المسیء، بدسلوک کے ساتھ حسن سلوک، یعنی بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مسیء کہتے ہیں جو برا کرے، تو الاحسان الی المسیء بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دخل رجل من اہل الشام المدینۃ المشرفۃ، شام، اہل شام میں سے ایک آدمی، یعنی شام کا ایک شخص، شام یعنی سیریا، شام کا ایک آدمی مدینہ مشرفہ میں داخل ہوا۔ اہل شام میں سے ایک شخص مدینہ مشرفہ یعنی مدینہ منورہ، یہ صفت ہے مدینہ کی یہاں پہ، مشرفہ یعنی عظمت والی، باشرف۔ فرآ شابا حسن الہیئۃ جمیل المنظر نظیف الملابس، تو اس نے اچھی ہیئت یعنی اچھے حلیے، اچھی ہیئت، ہم ہیئت کہتے ہیں اردو میں، ہیئت وہی ایک ہی بات ہے، اچھی ہیئت، خوبصورت چہرے اور صاف ستھرے کپڑے والے ایک نوجوان کو دیکھا۔ تو اس نے اچھی ہیئت، خوبصورت چہرے اور صاف ستھرے کپڑے والے ایک نوجوان کو دیکھا۔ شابن کہتے ہیں نوجوان کو۔ منظر چہرہ مراد ہے یہاں پہ، اور ملابس یہ ملبس کی جمع ہے، ملابس۔ آگے کیا بتا رہے ہیں؟ راکباً دابۃً قویۃً نشیطۃً، جو کہ سوار تھا ایک سواری پر جو کہ طاقتور اور چست تھی، جو کہ ایک طاقتور اور چست سواری پر سوار تھا، یعنی وہ نوجوان جو ہے ایک چست اور طاقتور جو جانور تھا، جو سواری کا جانور ہوتا ہے، اس پر سوار تھا۔ فسأل عنہ، تو اس شخص نے، کس نے؟ جو اہل شام میں سے تھا۔ فسأل عنہ فقیل لہ، تو اس نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ عن مانے سأل عن مانے جس کے بارے میں پوچھیں گے اس پہ عن داخل کریں گے۔ فسأل عنہ، تو اس نے ان کے بارے میں پوچھا۔ فقیل لہ، تو اس کو بتایا گیا۔ ھذا الحسن بن علی بن ابی طالب فامتلأ قلبہ حسدا وحقدا علیہ، تو اس کو کیا بتایا گیا کہ یہ حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہما ہیں۔ عنہما کیوں کہا ہے؟ ایک تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو جب اس کو بتایا گیا تو کیا بتایا گیا کہ یہ حسن بن علی بن ابو طالب ہیں۔ فامتلأ، امتلأ یمتلئ امتلاء مانے بھر جانا۔ فامتلأ قلبہ، تو اس کا دل بھر گیا، حسد سے اور ان کے بارے میں کینے سے۔ حقدن، ایک نمبر پہ نیچے لکھا ہوا ہے، حقد علیہ یعنی عاداہ واخفى لہ البغض، عادہ مانے دشمنی، واخفى اور چھپانا، لہ ان کے لیے، البغض بغض کو، یعنی بغض رکھنا دل میں، تو علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ، وحقدن علیہ۔ تو کیا ہوا؟ فامتلأ قلبہ حسدا وحقدا علیہ، یہ جو لفظ حسد یہ یہاں پر تمیز استعمال ہوا ہے، تمییز ہے، یہ کس کی تمییز ہے؟ یہ قلب کی تمییز ہے، جسے ہم تمیز بھی کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہاں پر یہ تمیز کے طور پر یہ دونوں استعمال ہوئے، حقد بھی
اور حسد بھی، یعنی ان کا دل جو ہے وہ کس طور پر بھر گیا تھا؟ وہ بھر گیا تھا حسد کے طور پر اور حقد کے طور پر، یعنی کینے کے طور پر۔ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ، اور وہ شخص ان کے پاس آیا، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ فَقَالَ لَهُ، تو اس نے ان سے کہا، أَنْتَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں، یعنی وہ سوال کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے حل یا پھر حمزہ نہیں لیا ہے، کیونکہ آگے کوشچن مارک لگا دیا ہے، اور بات کرتے ہوئے بھی عرب جو ہے اشارے سے اور اپنے فیس ایکسپریشن سے سمجھا دیتے ہیں سامنے والے کو، یعنی چہرے کے تاثرات سے، کہ وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا اس شخص نے؟ انت ابن ابی طالب، یعنی کیا آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں؟ فقال الحسن رضی اللہ عنہ، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا ابن ابنہ، انا ابن ابنہ، ملا کے یوں پڑھیں گے، انا ابن ابنہ، میں تو ان کے بیٹے کا بیٹا ہوں، یعنی ابو طالب کا بیٹا نہیں ہوں، وہ تو دادا تھے ان کے، تو ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، میں ان کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا، تو آدمی نے کہا، لقد قلت فیک وفی ابیک کلاما قبیحا۔ قالا جو ہے فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنا۔ لقد قلت فیک، میں نے تو آپ کے بارے میں اور آپ کے والد کے بارے میں نے تو تمہارے، یعنی وہ شخص تو اچھے طور پر نہیں کہہ رہا تھا، تو ترجمہ یوں اس طریقے سے کر لیں گے۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ میں نے تو تمہارے اور تمہارے والد کے بارے میں بری باتیں کہی ہیں، کلامن قبیحا، قبیح مانے برا، بری باتیں کہی ہیں۔ وشتمتکما، شتم یشتم گالی دینے کے معنی میں ہوتا ہے، وشتمتکما، اور میں نے تم دونوں کو گالیاں دی ہیں۔ وذکر لہ الکلام الذی قالہ، اور اس نے ان کو وہ باتیں ذکر کیں، ذکر لہ، اور اس نے ان کو وہ باتیں ذکر کیں جو اس نے کہی تھیں، یعنی جو وہ باتیں کہتا تھا وہی باتیں ان کے سامنے اس نے کہی، یعنی جو وہ گالیاں دیتا تھا اور بری باتیں کہتا تھا وہ ان کو سنائیں۔ فقال الحسن رضی اللہ عنہ، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَأَظُنُّكَ غَرِيبًا، وَأَظُنُّكَ غَرِيبًا، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اجنبی ہیں، پردیسی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پردیسی ہیں۔ فَإِنِ احْتَجْتَ، احتاج یحتاج احتیاجاً سے، یہ فعل ماضی حاضر کے لیے ہے۔ فَإِنِ احْتَجْتَ، اگر آپ کو ضرورت ہے، فَإِنِ احْتَجْتَ، اگر آپ کو ضرورت ہے، اِلَى منزل، کسی گھر کی، تسکنہ، کہ جس میں آپ رہیں، اسکنتک، تو میں آپ کو گھر دوں گا، تو میں آپ کو رہائش گاہ دوں گا، او اِلی مال، یا مال کی، اعطیتک، تو میں آپ کو مال دوں گا، او اِلی حاجت، یا کوئی ضرورت ہے، ساعدتک، تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ ساعد یساعد مساعدتاً، مدد کرنا، ساعدتک، تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ فعجب الرجل من حلم الحسن رضی اللہ عنہ، تو آدمی کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بردباری، حلم سے قوت برداشت سے تعجب ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ مجھے تو لگتا ہے آپ پردیسی ہیں، تو اگر آپ کو کسی گھر کی ضرورت ہو تو میں آپ کو گھر دوں گا، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو میں آپ کو مال دوں گا، یا آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس شخص کو بہت تعجب ہوا۔ وانصرف وہو یقول، اور وہ یہ کہتے ہوئے نکل گیا۔ انصرف ینصرف، انصراف نکل جانا، چلے جانا، پھر جانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور چلے جانے کے معنی میں آتا ہے۔ وانصرف وہو یقول، تو وہ چلا گیا یہ کہتے ہوئے، وہو یقول یہ حال ہے،
اور وہ چلا گیا یہ کہتے ہوئے لیس علی وجہ الارض شیء احب الی من ھذا الشاب، کہ نہیں ہے کوئی چیز زمین کے روئے زمین پر، نہیں ہے روئے زمین پر کوئی چیز جو مجھ کو اس آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اس شخص سے زیادہ پسند ہو، یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ لیسا علی الارض، نہیں ہے زمین روئے زمین، وجہ کہتے ہیں، رو مطلب وجہ یعنی چہرہ، تو روئے زمین اس کا ترجمہ کر لیں گے روئے زمین، روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو مجھ کو اس آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اسأت الیہ فاحسن الی، میں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی، میں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔